مرحبا اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی۔ ناظرین، کچھ دن پہلے چلڈرن ہاسپٹل کی پارکنگ سے ایک ڈاکٹر کی لاش ملتی ہے، احمد لطیف نام کی، اور بتایا جاتا ہے کچھ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ انہوں نے کچھ دن کے لیو پر بھی جانا تھا، ان کے ساتھیوں سے بات ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر میاں عابد صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس کیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے جس نے اتنے سال لگا کے ڈگری حاصل کی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لیا؟ طیبہ، اس میں آپ اگر دیکھیں تو جو پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت ہے وہ اب خودکشی کرتی ہے۔ اس میں ہم پی ایس پی کلاس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جس میں ایس ایس پی لیول کے افسر، ڈی آئی جی لیول کے افسر وہ بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر معاملہ جو حالات ہیں، جو ایٹماسفیئر ہے، اس میں حبس زدہ ایک ماحول ہے، تو لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ڈپریشن سے نکلنے کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ تو ڈاکٹر تھے اور یہ بیچارے وہ کر رہے تھے، کسی سائیکیٹرسٹ سے علاج بھی کروا رہے تھے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پاگل ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حالات و واقعات کی وجہ سے آپ جب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے۔ اب یہ جو موصوف تھے ڈاکٹر احمد لطیف، ینگ ایج میں تھے، لیکن گھریلو ناچاکی ہو چکی تھی، مسز سے معاملات خراب ہوئے، تو اس وجہ سے یہ ڈپریشن میں چلے گئے اور پھر یہ میڈیسن بھی یوز کر رہے تھے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جب آپ سکون کے ادویات لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی میڈیسن لیتے ہیں جو دماغی حالت کو بہتر کرتی ہے، تو اس میں کبھی بھی آپ کو سافٹ یا کولڈ ڈرنک نہیں پینا چاہیے۔ انہوں نے جو ہمیں سی سی ٹی وی ملی ہے اس کے مطابق جو دیکھا گیا ہے کہ یہ 30 مارچ کو ہاسپٹل میں آ جا رہے ہیں، اپنا روٹین ورک کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہاسپٹل کی ہی کنٹین پہ جاتے ہیں، وہاں پہ یہ کافی پیتے ہیں، کافی پی کے آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر شاید انہیں گاڑی سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ کیا اس کینٹین سے کچھ غلط لے لیا یا اس کافی میں کچھ تھا یا جو انہوں نے پیا یا جو کھایا اس سے پہلے اس میں کوئی ان کے لیے کوئی سازش ہو؟ نہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نشہ اور کوئی بھی چیز استعمال کریں گے، اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو ہماری اس طرح کے کیسز میں پہلے مختلف ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ڈرنک جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے سوائے سادہ پانی کے۔ تو اس میں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیفنس میں ایک ڈی آئی جی تھے، تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے بھی پہلے نشہ آور ادویات استعمال کی اور اس کے اوپر انہوں نے چلڈ کولڈ ڈرنک استعمال کی۔ اب یہ جو ڈاکٹر موصوف تھے، انہوں نے کافی جو ہے، کافی ہاٹ ہوتی ہے، اوپر سے آپ نے نشہ کیا ہوا ہے، تو وہ ایک کیمیکل ریئیکشن جیسا بنتا ہے کہ آپ کی جان جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کیس میں یہی کچھ ہوا ہے۔ 3 دن تک ہاسپٹل کی پارکنگ مافیا کو بھی نہیں پتہ چلا کہ ایک گاڑی میں ایک شخص 3 دن سے موجود ہے، پھر فیملی نے بھی کوئی اطلاع نہیں کی یا ہاسپٹل سے ایبسنٹی کے طور پہ بھی ان سے کوئی کانٹیکٹ نہ کیا گیا، تو یہاں پر آپ اسی غفلت سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیے، اس میں ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہے اس کی نیگلیجنس ہے۔ یہ 3 دن نہیں 5 دن ہو گئے تھے۔ 30 مارچ کو وہ آخری بار نظر آئے ہیں، 31 مارچ بھی گزر گیا، تو کل یہ 5 مارچ کی شام کو جا کے کلیئر ہوا ہے کہ جی وہ کہاں تھے۔ حالانکہ ان کی فیملی نے پولیس میں رپورٹ بھی کروائی کہ جی وہ ہاسپٹل گئے تھے اور اس کے بعد لاپتہ ہو گئے۔ تو وہ جہاں پہ ڈی ایم ایس ہوتے ہیں، ایم ایس ہوتے ہیں، تو ان کو کم از کم یہ نظر رکھنی چاہیے کہ کون سی گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے اور کتنے دن سے کھڑی ہے۔ اوپر سے سیکیورٹی کا عملہ بھی ہوتا ہے ان کا، اور ان کا عملہ جو ہوتا ہے وہ مطلب ہے بڑا ہائی پروفائل سیکیورٹی انہوں نے رکھی ہوتی ہے۔ تو کسی نے یہ چیک نہیں کیا کہ وہ ڈاکٹر جو لاپتہ ہوا ہے وہ 5 دن اگر ہاسپٹل نہیں آ رہا ہے، اس کے گھر والوں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، تو گھر والے بھی مطلب دیکھیں نا کہ اگر وہ پولیس کو رپورٹ کر کے تو سکون کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے ہاسپٹل چیک کرتے کہ اس کی گاڑی کی طرح بھائی، تو وہ بیچارہ اپنی گاڑی میں مر گیا اور 5 دن وہاں پڑا رہا۔ مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی جو تصاویر آئی ہیں، جو ویڈیوز آئی ہیں، وہ دیکھ کے ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ کیڑے پڑے ہوئے تھے باڈی میں، ظاہر ہے 5 دن گزر چکے تھے۔ تو یہ ہے انسان کا انجام اور عجیب سے واقعات۔ فارمڈی کے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے سوسائڈ کر لیتے ہیں، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں سوسائڈ کر لیتے ہیں، یا ڈپریشن کی وجہ سے انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
تو کیا میڈیکل فیلڈ اب آگے آنے والی جنریشن کے لیے کیا پیغام دے رہی ہے کہ آگے آنے والی جو جنریشن ہے جو کہ میڈیکل کرنا چاہتی ہے ان سے ہٹ رہی ہے؟ اب ٹو بی آنیسٹلی میری سسٹر جو ہے وہ میڈیکل کرنا چاہ رہی تھی اور آگے میں اس کو میڈیکل کی ہی اسٹڈی کروا رہی تھی. جب اس نے دیکھا کہ جی احمد عزیز صاحب تو ذہنی دباؤ کا شکار تھے, آف لینا چاہ رہے تھے, آف نہیں ملا, یہاں سے ٹینشن سے ہٹنا چاہ رہے تھے, ٹینشن سے نہیں ہٹی, پیشنٹ کا ڈپریشن اور اس سب چیزوں کے بعد وہ جی انہوں نے اپنی جان لے لی. اور اس کے بعد فارمڈی کے جب اسٹوڈنٹ جو ہیں سوسائڈ کرتی ہیں, اس کے بعد اب جو آنے والے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس سے ہٹ رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ اگر اس سب چیزوں کے بعد تو یہ میڈیکل تو ختم ہو جائے گا جب لوگ اس طرح ڈرنے لگ جائیں گے؟ دیکھیں ہم لوگ نا یہ جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ترقی یافتہ بھی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں بنیادی طور پر یورپ اور دوسرے ممالک سے بڑے امپریس تھے, تو وہاں پہ یہ جنک فوڈ کا استعمال شروع ہوا, برگر اور دوسری چیزیں جو ہیں. تو اس میں جو ہماری ایج کے لوگ ہیں اس وقت مائیں جو ہیں وہ دودھ مکھن دہی کھلاتی تھی تاکہ بچہ جو ہے وہ ہیلتھی اور وہ تھرو آؤٹ دی لائف جو ہے اس کو طاقت ملتی رہے. اگر ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو وہ 4 دن اچھے نکال جائے گا. تو اب یہ وہ دنیا جو ہے جہاں سے ہم نے یہ کاپی کیا تھا وہ چلے گئے ہیں واپس ہربل پہ. وہ کہتے ہیں کہ دیسی غذائیں کھانی چاہیے. وہاں پہ ہائیبریڈ سبزیاں بین ہیں, دنیا کو وہ سپلائی کرتے ہیں لیکن خود نہیں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیسی چیزیں جو مطلب امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو جانور ایک گائے یا بھینس جب کوئی بچہ دیتی تھی تو اس وقت ایک دودھ جو پہلا اس کا ہوتا تھا, غالباً ہمارے پنجابی میں اس کو بولی کہتے ہیں. تو یہاں پہ تو اب نہ بچے پیتے ہیں نہ بڑے پیتے ہیں, نہ مائیں ان کو قائل کرتی ہیں. جبکہ امریکہ کے اندر وہ پاؤڈر کی صورت میں ایک مہنگی ڈبیا ملتی ہے جس میں آدھا چمچ وہ ڈیلی لیتے ہیں تاکہ ان کو انرجی ملے. تو یہاں پہ ہم لوگ جو جنک فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہمیں غذا اچھی کرنی چاہیے. دیکھیں نا اب کہتے ہیں جی کہ بچے کو مار نہیں پیار ہونا چاہیے, کہ بچے جو ہیں ان کو مارتے ہیں, ٹیچرز مارتے ہیں یا والدین پیرنٹس مارتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو پہلے تو مار مار کے تھپڑ اور مار مار کے چتر ماں جو ہے برا حال کر دیتی تھی تو ان کو تو کچھ نہیں ہوتا تھا, کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتے تھے. بنیادی طور پہ یہ غذا کا معاملہ ہے. اگلی بات آپ نے جو کویشچن کیا کہ میڈیکل کا شعبہ, دیکھیں جو میڈیکل نے ایک عروج لینا تھا وہ لے چکا ہے. اب دنیا بدل رہی ہے, اے آئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے, تو اس میں کمپیوٹر کے اوپر آپ بیٹھیں اپنی بیماری لکھیں, وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دے گا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے اور یہ میڈیسن آپ کو چاہیے. ابھی جو چائنا میں ہوا ہے کہ وہ انہوں نے روبوٹ ڈاکٹرز تیار کر لیے کہ وہ پیشنٹ کو جو ہے وہ جا کے جسٹ سامنے اس کے کھڑا ہو, اس کو سکین کرتے ہیں اور میڈیسن پریسکرائب کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو ڈاکٹرز کی حالت ہے, یہاں پہ ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملتی. ابھی تو آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر جو MBBS میں ایڈمیشن ہوا ہے پرائیویٹ کالجز کی 450 سیٹ تھی, وہ بھی فل نہیں ہو سکی پنجاب میں. تو لوگ اب جو ہے وہ دوسرے پروفیشنز کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. نہ ان کو سرکاری جاب ملتی ہے, پرائیویٹ بھی خالی MBBS کا تو فائدہ کوئی نہیں کہ 5 سال پڑھ کے مر جائیں, پیسہ بھی الگ سے آپ برباد کریں اور اس کے بعد آپ کو اچھی جاب نہ ملے. اس کے بعد جو لوگ باہر سے FCPS وغیرہ کر لیتے ہیں ان کی تھوڑی بہت پریکٹس چل جاتی ہے. تو اتنا ٹائم اب بچوں کے پاس ہے نہیں, شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ آڈینس کو؟ میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جنک فوڈس کی طرف نہ لے جائیں, ہیلدی غذائیں کھلوائیں. آرگینک غذائیں کھائیں گے ان کے اندر طاقت ہوگی, ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھے گی, تو وہ ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. آج جو بچہ ہے وہ تو بہت زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہے, چھوٹی چھوٹی بات وہ مائنڈ کر جاتا ہے. مطلب 4 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ جو ہے وہ ماں سے کسی بات کو ناراض ہو جائے 2 دن کھانا نہیں کھاتا, پھر کون ہے اس کو پوچھنے والا. تو یہ مائیں جو ہیں وہ خود ایزی ہو گئی ہیں. ان کو چاہیے کہ بجائے ایزی ہونے کے ان کو ہیلدی خوراک دیں تاکہ ان میں قوت مدافعت بڑھے اور مقابلہ جو دنیا کا کرنا ہے وہ اس کو فیس کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. تو ویورز آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر غفلت جو ہے وہ کس کی تھی؟ ہاسپٹل انتظامیہ کی تھی, پارکنگ انتظامیہ کی تھی, یا پھر فیملی کی تھی؟ یہاں پر کون غلط تھا؟ آپ نے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اس کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.